بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف گجرات کے اندر ڈرگز کون سپلائی کر رہا تھا؟ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر وی سی ڈاکٹر ظہور نے کس پر ذمہ داری ڈالی اور جس کینٹین کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا ٹھیکہ کینسل ہوا ہے، اس کی سرپرستی کون سا سیاستدان کر رہا تھا، اور وہ کینٹین کا ٹھیکیدار یونیورسٹی کے اندر کتنا بااثر بن گیا تھا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال میں جب سے ڈاکٹر ظہور وائس چانسلر بنے ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے، یونیورسٹی کے اندر کیا چینجز آئیں، کیا تبدیلیاں آئیں، کیا اس سے بہتری پیدا ہوئی یا ابتری ہوئی جو چلی آ رہی تھی گزشتہ 6-7 سال سے۔ گجرات پریس کلب کے ایک وفد کے ساتھ جب ہم نے ان سے ملاقات کی 3 ماہ پہلے، تو کچھ چیزیں انہوں نے اس وقت بتائیں، آپ سے شیئر کریں گے، اور کچھ چیزیں ہم نے اپنی ریسرچ کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر اپنے سورسز سے پتہ کروائیں اور تحقیق کی، کراس چیک کیا۔ یونیورسٹی آف گجرات کو گزشتہ ایک سال میں مختلف ہیڈز کے اندر 30 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے، اور نئے پروگرامز لانچ کرنے کی وجہ سے 5.5 کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، اور جو یہ آمدنی ہے یہ 4 سال بعد 44 کروڑ روپے بن جائے گی۔ یہ جو 30 کروڑ روپے کی بچت ہے یہ کیسے ہوئی؟ وزٹنگ فیکلٹی کا بل پہلے 21 کروڑ تھا، کلاسوں کی بہتر مینجمنٹ کر کے، کچھ کلاسز کو کمبائن کر کے اس کا بل 8 کروڑ تک لے آئے۔ اس طرح یونیورسٹی کو 13 کروڑ روپے کی بچت ہوئی۔ سینڈیکیٹ نے کینٹین کا ٹھیکہ کینسل کر دیا۔ پہلے اس ٹھیکے سے یونیورسٹی کو 2.5 کروڑ روپے آمدن ہوتی تھی، اور اس میں ساری شاپس شامل تھیں۔ اب نئے ٹھیکے سے یہ آمدنی 11 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے، یعنی 260% آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ 5-6 کینٹینز ہیں اور اس میں شاپس بھی شامل ہیں اس ٹھیکے کے اندر۔ کینٹین کے ٹھیکیدار کے حوالے سے ہم بعد میں بتاتے ہیں، اس کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس بھی تھا، لیکن چونکہ بااثر لوگوں کی، سیاسی لوگوں کی اسے سرپرستی حاصل تھی، اس لیے کوئی اسے ہلا نہیں سکتا تھا، لیکن موجودہ ایڈمنسٹریشن نے وی سی کی قیادت میں یہ بولڈ فیصلے لیے۔ یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹ میں 100 بسوں کا فلیٹ ہے، اور جس میں 45 بسیں یونیورسٹی کی اپنی ہیں۔ فیول کی مد میں اس پر 30 کروڑ روپے لگتے تھے، جسے کم کر کے 20 کروڑ روپے کیا گیا ہے۔ یہ کیسے کم ہوئے؟ سینڈیکیٹ نے وہ پرانا کانٹریکٹ کینسل کر دیا اور کمپنیوں میں کمپٹیشن کروایا، اور پی ایس او نے اس بڈ میں کامیابی حاصل کی، اور انہوں نے 5 روپے جو ریٹیل مارکیٹ کی پرائس ہے اس سے 5 روپے کم کا ریٹ دیا، اور ان کا اب ٹینکر خود یہاں آتا ہے اور اس کی چیکنگ خود وائس چانسلر کرتے ہیں، اس کی مقدار، اس کی کوالٹی کو خود چیک کیا جاتا ہے۔ اس طرح یونیورسٹی کو 10 کروڑ روپے نہ صرف بچت ہوئی ہے، بلکہ کوالٹی اور مقدار کے حوالے سے بھی جو مسائل تھے، جو ایشوز سے، وہ اب ریزالو ہو گئے۔ جینیٹوریل یعنی صفائی کا ٹھیکہ بھی اسی کینٹین والے ٹھیکیدار کے پاس تھا، جو اپنے سیاسی سرپرستی کی وجہ سے یہاں بہت سارے فوائد حاصل کر رہا تھا اور اپنے فوائد کا حصہ اپنے سرپرستوں کو پہنچا رہا تھا۔ جینیٹوریل کا ٹھیکہ پہلے 5 کروڑ تھا، اسے کینسل کر دیا گیا، اب نیا ٹھیکہ 2.25 کروڑ کا دیا گیا ہے، اس میں 2.25 کروڑ روپے یونیورسٹی کو بچت ہوئی ہے۔ لیکن پہلے 90 لوگ کام کر رہے تھے جو پورے کے پورے نہیں آتے تھے، اب 35 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی بائیو میٹرک ہوتی ہے، ان کی حاضری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اب صفائی کا نظام اس سے بہت بہتر بھی ہے، اور بچت بھی ساتھ میں ہوئی۔ یونیورسٹی کو جو اتنی ساری بچت ہوئی ہے، تو اس کو پاس آن کیا ہے وی سی نے اسٹوڈنٹس کی طرف۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں آرفنس ہیں، ان کو پوری کی پوری فیس معاف ہے، وہ صرف 100 روپے جو سسٹم کی ایک ضرورت ہوتی ہے وہ جمع کرواتے ہیں، باقی ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، اور یہ تقریباً 1200 لوگ ہیں، اگر ایگزیکٹلی بات کی جائے تو 1125 لوگ ہیں جو یہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل پرسن ہیں انہیں بھی اس میں فیس میں پوری کی پوری انہیں چھوٹ دی گئی ہے۔ اور ایک بہت بڑا کام جو ہمارا ایک سماجی المیہ ہے کہ ہم جو ٹرانسجینڈر ہیں ان سے ہمارا رویہ عمومی طور پر غیر انسانی ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک سوشل ٹریجڈی ہے ہماری، لیکن اس پر وی سی نے بہت اچھا یہ اقدام کیا ہے کہ ان کو ایڈمیشن دیے ہیں، اور ان کو ایڈمیشن اس طرح دیے ہیں
کہ انہیں تلاش کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ کام کرتے ہیں ان کے ذریعے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ تعلیم کی طرف آئیں. تو اس طرح ٹرانسجنڈر کو بھی فل فی کنسیشن کے ساتھ انہیں یہاں پڑھایا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی سماجی خدمت ہے. یونیورسٹی کا بہت بڑا فلیٹ ہے بسوں کا، اور بہت سارے روٹس پہ اسٹوڈنٹس کو وہ لے کے آتے ہیں صبح اور پھر شام کو واپس پہنچاتے ہیں. چونکہ بسوں کی کمی کا سامنا تھا یونیورسٹی کو، تو یونیورسٹی نے 45 کروڑ روپے سے نئی بسیں خریدی ہیں. اس طرح ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اب کافی حد تک حل ہوگا، اگرچہ مکمل طور پر حل نہیں ہوگا. یونیورسٹی میں 17,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ان 17,000 میں سے 13,000 اسٹوڈنٹس فیمیل ہیں. 3 ماہ پہلے گجرات پریس کلب کے ایک وفد کے ساتھ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو وی سی ہمیں بہت سادہ لیکن بہت پرعزم دکھائی دیے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسٹریٹجک پلان بنایا ہے کہ اگلے 4 سال میں یونیورسٹی کہاں پہنچ جائے گی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ گزشتہ 20-22 سال میں اسٹریٹجک پلان یونیورسٹی کا نہیں آیا. انہوں نے وہ بنایا ہے پہلی دفعہ. اسی طرح رولز آف بزنس نہیں تھے. رولز آف بزنس نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو وائس چانسلر ہیں وہ آل ان آل ہوتے ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں اور وہ جس طرح کے بھی فیصلے ہوں. لیکن رولز آف بزنس بنانے سے سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے اور اس سے پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. تو یہ رولز آف بزنس بھی بنائے گئے. ایک اور بات جو اس میٹنگ میں ہمیں پتہ چلی کہ ڈاکٹر ظہور اسٹوڈنٹ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے. اسٹوڈنٹ جب چاہیں آئیں اور انہیں براہ راست اپنی شکایت یا اپنا مسئلہ بتائیں. ایون ہمیں اسٹاف نے بتایا کہ جب سینڈیکیٹ کی میٹنگ جو بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بہت امپورٹنٹ گیسٹ آئے ہوتے ہیں تو اس کے دوران بھی اگر اسٹوڈنٹ آئیں تو وہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے مسائل جاننے کی براہ راست کوشش کرتے ہیں. اور اب آتے ہیں یونیورسٹی کے اس برننگ ایشو کی طرف جو اس وقت زیر بحث ہے. پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر وی سی ڈاکٹر ظہور نے کیا کہا، پہلے وہ سنتے ہیں. 13 سے ہے 2013 سے آنورڈ جو 13-14 سے جو آنورڈ آگے وی سی صاحب نے نکالا ہے. 17 سال میں اگر میں نے یونیورسٹی کے اندر آپریشن کلین اپ دیکھا ہے ان جیسے عناصر کے خلاف تو وہ میں نے جنوری 2025 کے بعد دیکھا ہے. اگر ہم اس کو پروب کریں تو شاید اس کے اندر ہمارے جو ایکس وائس چانسلرز ہیں وہ بھی انوالو نکل آئیں. یہ تو بڑا ہینیس کرائم ہے. ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ڈرگ بیچنے والا، چلے اگر وہ 10 سال بھی رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن کیا لیا؟ ایسی بات ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ مجھے بریفنگ جب ایجنسیز نے دی کہ یہ کام کرتا ہے، وی ڈیڈنٹ ہیڈ کس نے بریفنگ دی؟ ایجنسیز نے بریفنگ دی سر. ایجنسیز جی. تو وہ اس طرح ڈرگس کی سیل اس طرح، چونکہ وہ ایجنسیز اور میں ہم سارے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی بریفنگ میرے لیے انف تھی کہ یہ یونیورسٹی میں یہ کام کر رہا ہے، اس لیے آئی ٹک دا ایکشن اور میں نے اس کو نکال دیا. وی سی ڈاکٹر ظہور نے بتایا کہ انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ کہا کہ کینٹین سے ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے کینٹین کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا. کینٹین کس کے پاس تھی، اس کا ٹھیکیدار کون تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. یاسر دھول نامی ایک شخص ہے جو یونیورسٹی کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے وابستہ ہے، اور یہاں اب اس کے پاس کینٹین کا ٹھیکہ بھی تھا اور جینیٹوریل کا ٹھیکہ بھی تھا، یعنی صفائی کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس تھا. اس یاسر دھول ٹھیکیدار کی کون سرپرستی کر رہا تھا؟ یونیورسٹی میں ایک اوپن سیکرٹ موجود ہے کہ اس ٹھیکیدار کی سرپرستی سمیرہ الہی کرتی تھیں. سمیرہ الہی چودھری برادران ان کی سسٹر ہیں اور خود سیاست میں ہیں. بااثر خاتون اس وقت تھیں جب پرویز الہی یہاں برس اقتدار تھے. اس وقت وہ کاف لیگ کے ساتھ تھیں. چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور سمیرہ الہی، یہ گروپ اب چونکہ الگ ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی میں جا چکا ہے، لیکن جب یہ برس اقتدار تھے تو یونیورسٹی کے اندر جو معاملات چل رہے تھے انہیں سمیرہ الہی ہی دیکھتی تھیں. اور سمیرہ الہی کا ہی کہا جاتا ہے کہ وہ سینڈیکیٹ کے اندر اور اس ٹھیکیدار کی بہت سپورٹ کیا کرتی تھی. اور یہ ٹھیکیدار اتنا بااثر سمجھا جاتا تھا کہ آفیسر اسے سمجھتے تھے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ اس کے اختیار میں ہے. جو انہیں کہا جاتا تھا اب وہ پھر اپنے سرپرست کے ذریعے اس کو کروا بھی لیتا تھا. سینڈیکیٹ کے اندر جب بھی بات ہوئی ہے اس ٹھیکیدار کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی یا شکایت کی تو سب سے زیادہ سپورٹ سمیرہ الہی اور صفیہ بیگم
ان کے ساتھ جو سینڈیکیٹ کی ممبر تھیں وہ کرتی تھیں. یہ یونیورسٹی کے اندر اوپن سیکرٹ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یاسر دھول نامی یہ شخص کافی عرصے سے یونیورسٹی کے اندر آ رہا ہے. 10 سال پہلے جب اس کے خلاف شکایات بڑھیں تو اسے اس وقت کے وی سی ڈاکٹر ضیاء القیوم نے اس پر پابندی عائد کر دی اور اس کا داخلہ منع کر دیا یونیورسٹی کے اندر. لیکن جب شبر عتیق آئے اور اس وقت گورنمنٹ تھی یہاں کاف لیگ کی, ویسے تو پی ٹی آئی کی صوبائی گورنمنٹ تھی جس طرح آج کل ویسے تو نون لیگ کی ہے لیکن یہاں کاف لیگ کی ہے. لیکن اس وقت جو کاف لیگ کا جو گروپ تھا, چودھری پرویز الہی, چودھری مونس الہی اور سمیرہ الہی, یہ چونکہ یہاں گجرات کے معاملات کو دیکھتے تھے اور یہاں سے جو بھی کمیشن کا سلسلہ تھا وہ انہی کے پاس تھا. سرکاری اداروں کے اندر ہو یا یونیورسٹی میں ٹھیکوں کے حوالے سے ہو, تو جتنے بھی فیصلے یونیورسٹی میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہوتے تھے, شبر عتیق جو وی سی تھے سابق, وہ اگرچہ شریف آدمی تھے لیکن کمزور تھے. اوپر سے جو بھی احکامات آتے وہ اسے منون قبول کرتے اور ان کے ہی احکامات یہاں چلتے تھے. تو اس طرح جو یاسر دھول ہے وہ اپنے سرپرستوں کے ذریعے یہاں بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرتا اور بہت سارے احکامات اور فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتا رہا. شبر عتیق کے بعد ایکٹنگ وی سی مشاہد انور تھے, انہوں نے بھی یہاں وہی سلسلہ جاری رکھا جو شبر عتیق کے دور میں یہاں چلتا رہا تھا. وہ بھی اس ٹھیکیدار کو ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ اپنے جو فوائد تھے وہ بھی اس میں حصہ لیتے رہے, سرپرستوں کو بھی حصہ یہ پہنچتا رہا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی دوران اس یاسر دھول پر ایک ہراسمنٹ کا کیس بنا جو کافی دیر معلق رہا. تو جب یہ نئے وی سی یہاں تعینات ہوئے تو انہوں نے کمیٹی کو کہا کہ آپ اس پر فیصلہ کریں اور کسی سے متاثر ہونے کی, کسی کا اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میرٹ پر فیصلہ کریں, جو فیصلہ ہوگا میں اس پر عمل درآمد کراؤں گا. تو ہراسمنٹ کا کیس تھا جس میں کمیٹی کو آڈیوز بھی ملی اور ایسے شواہد ملے کہ جو انڈینائبل تھے اور ان شواہد کی بنیاد پر یہ مجرم قرار پایا. یاسر دھول اور اس کے سرپرستوں کے حوالے سے مزید کسی وی لاگ میں ہم تفصیل سے اور چیزیں بتائیں گے, اور تاکہ یونیورسٹی کی وہ چیزیں جو خرابی کا باعث بنی ہیں اس کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں اور آئندہ اس قسم کے اقدامات نہ ہوں. ہم ان کرداروں کو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیں گے کہ جو کردار یونیورسٹی میں خرابی کا باعث بنے. ڈرگ کا معاملہ غیر معمولی معاملہ ہے, تشویشناک معاملہ ہے. اس پر پوری سوسائٹی, پوری سول سوسائٹی اس پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور یہ صرف کسی ایک فرد کے خلاف ایکشن لے کر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. یہ معاملہ بہرحال موجود ہے اور اس کے دیگر ذرائع بھی ہو سکتے ہیں. ان ذرائع کے حوالے سے جاننا اور ان کے خلاف ایکشن لینا یہ یونیورسٹی انتظامیہ کا کام ہے اور ان اداروں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جنہوں نے یہ رپورٹ کیا پہلے کہ یہ سپلائر موجود ہے. وہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ دیگر ذرائع پر بھی نظر رکھیں, نگرانی کریں اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. والدین کے لیے یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ یونیورسٹی 17,000 اسٹوڈنٹس کی ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ چند لوگوں تک محدود ہے. یونیورسٹی کا پورا امیج اب انشاءاللہ بہت زیادہ شائن کرے گا, بہت زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اب فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل انفلوئنس اب نہیں ہے. پولیٹیکل جو انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ چودھری شافع, چودھری صالح حسین ہیں اور ان کے مطابق انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ اس پہ ہم صرف میرٹ پہ بات کریں گے اور جو میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یہ ایک خوش آئند بات ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یونیورسٹی آف گجرات بہتر اقدامات کرے گی اور بہتری کی طرف جائے گی. اس کا امیج مزید اجلا ہوگا, شائن کرے گا اور والدین اس بات پر اطمینان رکھیں کہ یونیورسٹی کی موجودہ انتظامیہ جو ہے یہ کافی حد تک کانشیس بھی ہے اور اس حوالے سے بہت سخت اقدامات کر بھی رہی ہے. ہمارے بچے ہیں اور ہمارے بچے یہاں بہترین تعلیمی ماحول میں پڑھیں گے بھی, بڑھیں گے بھی, گرو بھی کریں گے انشاءاللہ. اگلے نئے کسی ولاگ میں ہم دیگر چیزیں یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بہت شکریہ.